السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله۔ قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور، الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسعا وهو حسير، ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين واعتدنا لهم عذاب السعير۔ صدق اللہ العظیم۔ میرے عزیز دوستوں، اللہ جل جلالہ امن والوں کی ذات بڑی برکت والی ذات ہے اور بہت ہی مبارک ذات ہے، اور ایسی مبارک ذات ہے کہ جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے، کہ پوری کائنات کا بادشاہ اللہ رب العزت ہے، پوری کائنات کے نظام کو چلانے والا اللہ رب العزت ہے، پوری کائنات کی تخلیق کرنے والا اللہ رب العزت ہے، اور بادشاہ وہ شخص ہوتا ہے جس کے پاس مکمل تصرف ہو۔ تو اللہ رب العزت پوری کائنات کے مالک ہیں، پوری کائنات کے بادشاہ ہیں، اور پوری کائنات کو پیدا کرنے والے ہیں، اور پوری کائنات پر تصرف اللہ رب العزت ہی کا ہے۔ اللہ رب العزت ہی کی ذات پوری کائنات پر تصرف کرنے والی ہے۔ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ اللہ رب العزت کی ذات ہر چیز پر قادر ہے، کہ ساری کی ساری چیزیں اس پر اللہ رب العزت کی قدرت ہے، جس کو چاہے جب چاہے جہاں سے چاہے اٹھا دے، اور جس کو چاہے جہاں چاہے جب چاہے وہاں آباد کر دے، وہاں بسا دے، وہاں ٹھکانہ کر دے اس کا۔ تو اللہ رب العزت کی ذات ہر چیز پر قادر ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ رب العزت کے اختیار میں وہ سب کچھ ہے جو میرے اور آپ کے اختیار میں نہیں ہے۔ ایک وقت آتا ہے کہ انسان خواہ کتنا بھی ماہر ہو کسی کام کے اندر، لیکن پھر اس کی زبان سے ایک الفاظ نکلتا ہے کہ یہ میرے بس کی بات نہیں ہے، کہ وہ اپنے شعبے کے اندر مہارت رکھنے کے باوجود یہ کہتا ہے کہ یہ میرے بس کی بات نہیں ہے۔ لیکن اللہ رب العزت سے یہ بات بہت بعید ہے کہ ساری کی ساری چیزیں اللہ رب العزت کی قدرت کے اندر ہے، اللہ رب العزت کے اختیار کے اندر ہے، اللہ رب العزت کے بس کے اندر ہے۔ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ رب العزت کے اختیار سے باہر ہو۔ ہمارے سوچ کی کمی ہے، ہمارے مانگنے کی کمی ہے، ہمارے یقین کی کمی ہے۔ بسا اوقات لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم تو مانگ مانگ کر تھک گئے لیکن ہماری خواہش پوری ہوتی ہی نہیں ہے، ہم تو اللہ رب العزت کی ذات سے مانگ مانگ کر تھک گئے لیکن ہماری جو خواہش ہے، ہماری جو چاہت ہے، اس کی تکمیل نہیں ہو رہی۔ تو اس بات سے ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے، اور اس بات سے مایوس ہو کر اللہ رب العزت سے مانگنے کو ترک نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ
دعا کی قبولیت کی ہونے یا نہ ہونے اس میں 3 صورتیں ہیں کہ انسان دعا مانگتا ہے۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ جس انداز سے مانگا، جیسا اللہ رب العزت سے مانگا ویسا اسے دے دیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر کسی شخص نے کسی مسئلے کے اعتبار سے مانگا اللہ رب العزت سے کہ میرا فلاں مسئلہ ہے، وہ فلاں مسئلہ حل ہو جائے، تو مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ دعا کی ایک صورت تو یہ ہو گئی، اور دعا کی دوسری صورت یہ ہے کہ انسان مانگتا کچھ اور ہے اور اللہ رب العزت کی ذات اسے عطا کچھ اور کر دیتی ہے۔ جیسے کسی حاجت کے بارے میں اللہ رب العزت سے مانگا کہ میری فلاں حاجت پوری ہو جائے، تو اللہ رب العزت اس کی اس حاجت کے بدلے اس پر کوئی آفت آنے والی ہوتی ہے یا کوئی مصیبت آنے والی ہوتی ہے تو اسے ہٹا دیتے ہیں۔ تو یہ سمجھتا ہے کہ میں نے حاجت کے لیے دعا مانگی لیکن حاجت پوری ہوئی نہیں، لیکن اسے معلوم نہیں کہ اس کے اوپر ایک مصیبت آنے والی تھی جو اللہ رب العزت نے اس کی دعا کی برکت سے ہٹا دی۔ اور تیسرا یہ کہ وہ دعا مانگتا ہے تو نہ اس کی حاجت پوری کی جاتی ہے اور نہ اس سے کوئی مصیبت ہٹائی جاتی ہے۔ وہ مانگتا رہتا ہے لیکن اس کی حاجت بھی پوری نہیں ہوتی اور مسائل آتے رہتے ہیں، مسائل پریشانیاں ہٹتے بھی نہیں ہیں۔ تو یہ جو تیسری صورت ہے یہ آخرت کے اعتبار سے ذخیرہ ہے کہ دنیا کے اندر انسان نے مانگا اور دعا قبول نہیں ہوئی، اس کی حاجت پوری نہیں کی گئی، اس سے کوئی مصیبت نہیں ہٹائی گئی، تو یہ دعا اس کے لیے ذخیرہ ہے۔ پھر آخرت میں اس دعا کے بدلے اسے انعامات دیے جائیں گے کہ تو نے فلاں موقع پر فلاں دعا مانگی تھی اور تیری یہ دعا قبول نہیں ہوئی، آج تجھے اس دعا کے بدلے یہ دیا جا رہا ہے۔ تو پھر انسان اس بات کی تمنا کرے گا کہ کاش میں اپنی پوری زندگی اللہ رب العزت سے مانگتا رہتا اور میری ایک بھی دعا قبول نہ ہوتی، کیونکہ آج میں دیکھ رہا ہوں آخرت میں کہ دنیا کے اندر جو میں نے مانگا اور وہ قبول نہیں ہوا تو اس کے بدلے اتنے انعامات دیے جا رہے ہیں، تو کاش میں اپنی پوری زندگی دعا مانگنے کے اندر لگا دیتا اور میری ایک بھی دعا قبول نہ ہوتی۔ تو یہ دعا کی 3 صورتیں ہیں۔ تو مجھے اور آپ کو مایوس نہیں ہونا چاہیے کہ ہم دعا مانگ رہے ہیں، دعا پوری ہو نہیں رہی، حاجت پوری ہو نہیں رہی، مشکل ہٹ نہیں رہی، تو ہمیں دعا ترک نہیں کرنی چاہیے۔ ہمیں روزانہ کے اعتبار سے اللہ رب العزت کی ذات سے مانگنا چاہیے، ہر وقت، ہر آن، ہر گھڑی اللہ رب العزت سے مانگنا چاہیے۔ میرے استاد محترم فرماتے ہیں کہ روزانہ کے اعتبار سے اس بات کی ترتیب بناؤ کہ کم از کم 20 منٹ ایسے ہوں جس میں صرف اور صرف اللہ رب العزت سے مانگنا ہو۔ فرائض کے علاوہ، نوافل کے علاوہ، واجبات کے علاوہ، سنن کے علاوہ صرف دعا کے لیے 20 منٹ مخصوص کرو کہ جس کے اندر اللہ رب العزت سے دعائیں مانگنا ہو۔ اولاً عادت نہیں ہوتی، ابتدا میں عادت نہیں ہوتی تو 2 منٹ، 3 منٹ، 5 منٹ سے شروع کرے کہ روزانہ کے کم از کم 5 منٹ ابتدا میں دینے ہیں کہ اس 5 منٹ میں اللہ سے مانگنا ہے، اللہ رب العزت کے سامنے اپنی حاجتوں کو رکھنا ہے، اپنے مسائل کو رکھنا ہے اور اللہ رب العزت سے حل مانگنا ہے۔ کیونکہ ابھی ہم نے پڑھ لیا، سن لیا، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ کہ اللہ رب العزت جو ہر چیز پر قادر ہے۔ تو ہم اپنی حاجت کو اللہ کے سامنے پیش کریں تو اللہ رب العزت اس بات پر قادر ہے کہ اللہ رب العزت ان ساری کی ساری حاجتوں کو پورا فرما دے۔ تو ہمیں دعا بھی مانگنی ہے اور پورے یقین کے ساتھ مانگنی ہے کہ اللہ رب العزت قادر ہے، اللہ رب العزت میں جو مانگ رہا ہوں وہ پورا کر سکتے ہیں۔ تو ابتداً کم از کم 5 منٹ سے ابتدا کی جائے اور پھر کم از کم 20 منٹ روزانہ کے اعتبار سے ایسے ہوں جو اللہ رب العزت سے ملاقات ہو، اللہ رب العزت سے مانگنا ہو، اللہ رب العزت سے ریاض و نیاز کی باتیں ہوں۔ تو پھر جب یہ عادت بن جائے گی، اللہ رب العزت سے مانگنے کی عادت بن جائے گی، تو پھر جب وہ نہیں مانگے گا تو اسے چین نہیں آئے گا، اسے قرار نہیں آئے گا، اسے ایسا معلوم ہوگا کہ آج ایک بہت بڑا خلا باقی رہ گیا ہے، میری زندگی کے اندر آج کے دن ایک بہت بڑا خلا باقی رہ گیا ہے، وہ خلا پر نہیں ہوا۔ تو جب تک وہ مانگے گا نہیں، اسے چین نہیں آئے گا۔ تو میں اور آپ اپنی ایسی عادت بنائیں، ایسا مزاج بنائیں کہ کم از کم 20 منٹ اللہ رب العزت سے مانگنا ہو۔ جو مولا کریم برکت والی ذات ہے، جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے اور جس کے ہاتھ میں قدرت ہے، اس سے مانگنا ہو کہ 20 منٹ کم از کم اللہ رب العزت سے باتیں کرنا ہو، اللہ رب العزت سے مانگنا ہو۔ ورنہ آج دیکھیں کہ موبائل کے اندر کتنا وقت برباد کر دیا جاتا ہے کہ موبائل کے اندر بھائی جب بھی دیکھو فلاں شخص آن لائن، فلاں شخص 2 منٹ پہلے آن لائن، 5 منٹ پہلے آن لائن، لیکن قرآن کریم سے کتنا دور، اللہ رب العزت سے مانگنے سے کتنا دور
کہ جب گھر کے اندر پوچھا جائے کہ بھئی قرآن کریم کو کھولے ہوئے کتنے دن ہو گئے تو عجیب حال ہے. کوئی شخص کہتا ہے کہ 1 ہفتہ ہو گیا، کوئی شخص کہتا ہے کہ 1 ماہ ہو گیا، کوئی شخص کہتا ہے کہ گزشتہ رمضان میں قرآن کریم کو کھولا تھا، اس کے بعد نہیں کھولا. تو میں اور آپ غور تو کریں کتنا دور ہو گئے اللہ رب العزت سے، مانگنے سے کتنا دور ہو گئے، قرآن کریم سے کتنا دور ہو گئے. تو روزانہ کے اعتبار سے، قرآن کریم کے اعتبار سے ہمیں آن لائن ہونا ہے کہ اللہ رب العزت سے مانگنا ہے، اللہ رب العزت کے کلام کو پڑھنا ہے، اسے سمجھنے کی کوشش کرنی ہے، اس پر عمل کرنا ہے، اور روزانہ اللہ سے مانگنا ہے. روزانہ اللہ رب العزت سے دعائیں مانگنی ہے، کم از کم 20 منٹ کی ہم میں سے ہر ایک ترتیب بنائے. کیوں بھائی ترتیب بنائیں گے نا انشاءاللہ، 20 منٹ کے اعتبار سے ہر ایک ترتیب بنائے کہ کم از کم 20 منٹ اللہ سے مانگنا ہو. اور وہ اللہ کون ہے؟ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم، کہ وہ اللہ وہ ہے جس نے پیدا کیا موت کو اور زندگی کو، لیبلوکم، تاکہ تمہیں آزمائے. کہ اللہ رب العزت نے موت کو بھی پیدا کیا، اللہ رب العزت نے زندگی کو بھی پیدا کیا ہماری آزمائش کے واسطے، ہمارے امتحان کے واسطے کہ دنیا کے اندر ہم کیا کارگزاری کرتے ہیں. کہ مولا کریم نے موت کو تو پیدا کیا کہ موت سے انسان ڈرے گا، موت سے خوف آئے گا کہ موت آنی ہے، یہ دنیا کے سارے ساز و سامان چھوڑ کے جانا ہے، دنیا کا جتنا متاع ہے وہ سارے کے سارا چھوڑ کے جانا ہے. تو جب موت کا تذکرہ کرتا ہے، جب موت کو یاد کرتا ہے تو لذتوں کو توڑ دینے والی چیز یعنی موت، جس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ کثرت سے اسے یاد کیا کرو، تو پھر دنیا سے بے رغبتی پیدا ہوتی ہے، پھر آخرت کا قرب نصیب ہوتا ہے، پھر آخرت کے اعتبار سے تیاری کی توفیق نصیب ہوتی ہے، پھر اللہ رب العزت کی ذات کا قرب نصیب ہوتا ہے، اللہ رب العزت کی ذات کے قریب ہونے کی کوشش کرتا ہے. اور حیات اس لیے پیدا کی تاکہ ہم اس کے اندر اعمال کر لیں. گویا کہ حیات جو ہے ایک ظرف ہے، ایک برتن ہے، نیکی کرنے کا ایک برتن ہے. کہ بھئی زندگی اور موت ایک برتن ہے، اس کے اندر ہمیں نیکی کرنی ہے. کہ وقت جو ہے قلیل ہے، دنیا کی زندگی اس کا وقت ہے کہ اس دنیا کی زندگی کے اندر اپنی موت کے اعتبار سے تیاری کرنی ہے. اللہ رب العزت نے موت کو بھی پیدا فرمایا اور اللہ رب العزت نے زندگی کو بھی پیدا فرمایا، اور آزمایا جائے گا. اللہ رب العزت آزمائیں گے، اس موت اور زندگی کے ذریعے اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو آزماتے ہیں. اللہ اکبر. تاکہ احسن عملا، کہ ہم میں سے کون اچھے عمل کر کے لاتا ہے. کہ اللہ رب العزت اس بات کو دیکھیں کہ ہم میں سے کون شخص ایسا ہے جو اچھے عمل کر کے لاتا ہے. وہو العزیز الغفور، اور اللہ رب العزت کی ذات جو ہے بڑی زبردست ذات ہے، بڑی مغفرت والی ذات ہے، ہمارے گناہوں کو معاف کرنے والی ذات ہے. اب مجھے اور آپ کو اس بات سے مایوس نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں جو برتن دیا زندگی کے اعتبار سے، وہ برتن تو ہمارا بہت سارا گزر گیا، کہ زندگی کے بہت سارے ایام ہم نے گزار دیے. اپنی زندگی کی کارگزاری کے اعتبار سے غور و تدبر کریں، 30 سال 40 سال 50 سال ہم نے کس طرح گزار دیے ہیں، تو ایک تیزی کے ساتھ گزر گئے. اگر آج ہم سے کوئی پوچھے کہ اپنی زندگی کی کارگزاری سناؤ، تو ہم مختصر سے وقت میں اپنی مکمل زندگی جو گزر گئی ہے اس کی کارگزاری سنا دیں گے کہ اتنے سال کی عمر میں نے یہ کام کیا، اتنے سال میں یہ کام کیا، اتنے سال میں یہ کام کیا. وہ اپنی تھوڑی سے قلیل سے وقت کے اندر اپنی زندگی کی پوری کارگزاری کو سنا دیا جائے گا. اور باقی زندگی ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بہت بڑی زندگی ہے، بہت بلند و بالا زندگی ہے، لیکن بہت تھوڑی سی زندگی ہے، قلیل سی زندگی ہے، اس کے اندر آخرت کی تیاری کرنی ہے. اور وہ اللہ جس نے پیدا کیے 7 آسمان، الذی خلق 7 سماوات طباقا، اوپر تلے 7 آسمان اللہ رب العزت نے پیدا کیے. تو میں اور آپ ہمارے بس کی بات نہیں ہے کہ ایک چھوٹی سی چھت کی تعمیر کر دیں بغیر ستون کے. کہ کوئی ایک چھوٹا سا کمرہ بنانا ہے تو اس کے لیے ستون دینے پڑتے ہیں، کہ بغیر ستون کے چھت رک نہیں سکتی، بغیر ستون کے چھت ٹک نہیں سکتی. لیکن اللہ رب العزت نے اتنا بڑا آسمان بنایا اور وہ بغیر ستون کے پیدا فرما دیا. اور ایک نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، 7 آسمان اللہ رب العزت نے بنائے، ایک کے اوپر ایک، پے در پہ اللہ رب العزت نے 7 آسمان کو بنایا. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، کہ میں اور آپ دیکھیں گے نہیں، ما ترى نہیں دیکھیں گے ہم، فی خلق الرحمن من تفاوت، کہ اللہ رب العزت کی جو
خلقت ہے، رحمان کی جو خلقت ہے اس کے اندر میں اور آپ کوئی کھوٹ نہیں دیکھیں گے، کوئی عیب نہیں دیکھیں گے، کوئی اس میں آسمان کے اندر درار نہیں دیکھیں گے۔ ایسی اللہ رب العزت کی خلقت ہے کہ وہ خلقت جو ہے کامل خلقت ہے۔ میں اور آپ دنیا کے اعتبار سے کسی چیز کو تخلیق کریں، کسی چیز کو قائم کریں تو کہنے والے لوگ کہیں گے کہ فلاں چیز کے اندر فلاں خامی، فلاں چیز کے اندر فلاں خامی، مختلف اعتبار سے لوگ مختلف مشورے دیں گے۔ لیکن اللہ رب العزت کی جو تخلیق ہے وہ بالکل کامل ہے، بالکل بے عیب ہے، اس کے اندر کسی قسم کی کھوٹ کی کوئی گنجائش باقی نہیں ہے، اس کے اندر ذرہ برابر بھی کوئی کھوٹ کی گنجائش باقی نہیں ہے۔ فرجع البصر هل ترى من فطور، ہم اپنی نگاہ کو لوٹائیں تو صحیح، آسمان کی طرف دیکھیں تو صحیح، ہمیں اس میں کوئی کھوٹ نظر نہیں آئے گا، ہمیں اس میں کوئی عیب نظر نہیں آئے گا۔ ثم ارجع البصر، پھر لوٹائے، اپنی نگاہ کو دوبارہ لوٹا کے دیکھ لیں۔ ایک دفعہ تو ایسا ہوا کہ ہم نے بے خیالی میں آسمان کو دیکھ لیا، آسمان پر ہماری نگاہ پڑ گئی، ہم نے کوئی غور ہی نہیں کیا، ہم نے کوئی تدبر ہی نہیں کیا۔ ہم دوبارہ دیکھ لیں آسمان کی طرف، کہ پھر آسمان کی طرف دیکھ لیں کہ مولا کریم نے جو آسمان پیدا فرمایا ہے اس کے اندر کہیں کوئی کھوٹ تو نہیں ہے، اس کے اندر کہیں کوئی خامی تو نہیں ہے، اس کے اندر کوئی کمی تو نہیں ہے، اس کے اندر کوئی رد و بدل کی گنجائش تو نہیں ہے۔ تو ایسا ہرگز نہیں ہے کہ ہم چاہے ایک بار دیکھیں چاہے بار بار دیکھیں، ہم اس کے اندر کوئی کھوٹ نہیں پائیں گے، پھر ہماری نگاہیں ذلیل ہو کر واپس آ جائیں گی۔ ثم ارجع البصر کرتين ينقلب اليك البصر خاسئا وهو حسير، کہ ہماری نگاہیں جو پھر ذلیل ہو کر واپس آ جائیں گی، لیکن اللہ رب العزت کی تخلیق کے اندر ہمیں کوئی کھوٹ نظر نہیں آئے گی۔ ہم اللہ رب العزت کی تخلیق پر غور کریں کہ مولا کریم نے جو خلقتیں پیدا فرمائی ہیں، آسمان پر ذرا غور کریں کہ کتنا بڑا آسمان اللہ رب العزت نے پیدا فرمایا اور بے عیب پیدا فرمایا، کہ اس کے اندر کوئی درار نہیں پڑتی، اس کے اندر کوئی مرمت کی ضرورت نہیں پڑتی، اس کے اندر کوئی رنگ و روغن کی ضرورت نہیں پڑتی، بالکل بے عیب اللہ رب العزت نے تخلیق فرمایا۔ تو جو اللہ رب العزت کی تخلیقات اتنی کامل ہیں، جو مولا کریم نے تخلیق فرمائی، جسے اللہ رب العزت توڑ پھوڑ دیں گے، جسے اللہ رب العزت ختم فرما دیں گے، وہ تخلیق اتنی کامل ہے تو مولا کریم کی ذات کتنی کامل ہوگی، اللہ رب العزت کی ذات کتنی کامل ہوگی۔ اور جس شخص کو اللہ رب العزت کی ذات کا تعلق مل گیا، جس کو اللہ رب العزت کی ذات کی معرفت مل گئی، تو پھر اس کی زندگی کتنی سنور جائے گی۔ میں اور آپ غور تو کریں کہ اللہ رب العزت کی تخلیقات بالکل کامل بے عیب ہیں، ساری کی ساری تخلیقات بے عیب ہیں، اور اللہ رب العزت نے بھیجا بھی دنیا کے اندر آزمائش کے لیے بھیجا ہے۔ زندگی اور موت کو پیدا فرمایا اللہ رب العزت نے تاکہ آزمایا جائے، آزمانے کے لیے اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر بھیجا ہے۔ اور اس آزمائش کی جگہ میں، اس امتحان کے جگہ میں اور آپ کن کن کاموں کے اندر منہمک ہو گئے، ہم میں سے ہر ایک غور و تدبر کر لے۔ اگر کسی بچے کو امتحانی حال میں بھیجا جائے کہ آپ کے پاس 3 گھنٹے کا وقت ہے، گویا کہ اسے آزمایا جا رہا ہے کہ پورے سال جو مطالعہ کیا، پورے سال جو پڑھائی کی، اب اس کی کارگزاری کا آج کا دن ہے کہ 3 گھنٹے میں آپ نے اس کی کارگزاری بیان کرنی ہے۔ اور پھر جب اس کا وقت 3 گھنٹے آزمائش کے اعتبار سے شروع ہوتا ہے تو اس کی یہ کوشش ہوتی ہے، جو اچھا طالب علم ہوتا ہے اس کی کوشش ہوتی ہے کہ میں نے پورے سال کے اندر جو کارگزاری کی ہے، پورے سال کے اندر جو مطالعہ کیا ہے، پورے سال کے اندر جو مجھے استاد نے سبق پڑھایا ہے، آج میں استاد نے جو چیزیں پوچھی ہیں میں اس میں لکھ دوں۔ تو وہ آزمائش کے اسے 3 گھنٹے دیے جاتے ہیں کہ بھئی تمہارے پاس 3 گھنٹے ہیں۔ اور اگر کوئی احمق شخص اس آزمائش کے 3 گھنٹوں کے اندر اپنے دھیان کو ادھر ادھر کر لے اور اپنے دھیان کو دوسرے کاموں کے اندر لگا دے اور اپنے دھیان کو دوسرے کاموں کے اندر مصروف کر لے، تو پھر لوگ کہیں گے کتنا بڑا احمق ہے کہ اسے 3 گھنٹے کا آزمائش کے اعتبار سے وقت دیا گیا، لیکن اس 3 گھنٹے کو اس نے برباد کر دیا۔ اب اسے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ 3 گھنٹے جو آزمائش کے دیے تھے اس آزمائش کے اندر پورا اترتا تو اس کی ترقی کر دی جاتی، اگلے درجے میں اسے داخل کر دیا جاتا، اگلی کلاس کے اندر اسے بٹھا دیا جاتا، نئی کلاس اس کی تبدیل ہو جاتی، لیکن اس نے کتنا جو ہے اپنا وقت کو برباد کر دیا۔ تو مولا کریم نے مجھے اور آپ کو دنیا کے اندر بھیجا ہے، زندگی اور موت کو اللہ رب العزت نے پیدا فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت خود فرماتے ہیں کہ ہم نے آزمائش کے لیے پیدا فرمایا۔ تو یہ آزمائش کا وقت ہے، گویا کہ یہ ایسا وقت ہے کہ گویا کہ ہم 3 گھنٹے کے لیے امتحانی کمرے کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ 3 گھنٹے بھی ایسے ہیں جو بالکل غیر یقینی ہے۔ بچے کو تو وارننگ دی جاتی ہے کہ بھئی اب آپ کا جو ہے وقت 1 گھنٹے وقت باقی ہے،
اب آپ کا آدھے گھنٹے وقت باقی ہے، اب جو ہے آپ تیاری کر لیں، 15 منٹ کا وقت باقی ہے، 15 منٹ کے بعد آپ سے پرچے لے لیے جائیں گے، پرچے چھین لیے جائیں گے۔ لیکن ہمیں جو وقت تھوڑا سا دیا گیا ہے اس میں آواز نہیں لگائی جائے گی کہ بھئی اب آپ کے پاس 2 سال باقی ہیں، اب آپ کے پاس 5 سال باقی ہے، آپ تیاری کر لیں، اپنے کاموں کو سمیٹ لیں، اس کی آواز نہیں لگائی جائے گی۔ بالکل غیر یقینی زندگی ہے۔ جو آزمائش کا وقت دیا ہے وہ بہت ہی قلیل ہے، اس قلیل وقت کے اندر پتہ نہیں کب موت آ جائے اور پتہ نہیں کب آزمائش کا وقت ہے وہ پورا ہو جائے۔ جو آزمائش کا قلیل سا وقت ہے وہ کب پورا ہو جائے اور کب جو ہے ہمارا جانا ہو جائے۔ چل چلاؤ ہے، روزانہ کے اعتبار سے دیکھتے ہیں کہ لوگ جا رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ قبرستان میں جائیں گے تو 70 سال کے جو ضعیف العمر ہوں گے انہی کی قبر ملے گی، یا جنہوں نے دنیا کے اندر 100 سال گزار لیے انہی کی قبر ملے گی، یا جن کو دل کا دورہ پڑا یا جو کسی عارضے کے اندر مبتلا ہو گئے، کسی بڑی سے بڑی بیماری کے اندر مبتلا ہو گئے، انہی کی موت واقعہ ہوگی۔ ایسا نہیں ہے۔ دیکھیں گے بھئی نوجوان بھی ملیں گے، ایسے لوگ بھی ملیں گے جو حادثاتی موت کا شکار ہوئے ہیں، ایسے لوگ بھی ملیں گے جو رات کو سوئے اور صبح اٹھے ہی نہیں، ایسے لوگ بھی ملیں گے جو چلتے چلتے ان کا انتقال ہو گیا، ایسے لوگ بھی ملیں گے جو بیٹھے بیٹھے معمولی سی ہچکی آئے اور اس کے اندر انتقال ہو گیا۔ تو تھوڑا سا آزمائش کا قلیل سا وقت ہے، بہت ہی مختصر سا وقت ہے، اس قلیل سے وقت کے اندر ہمیں کارگزاری کرنی ہے۔ اس قلیل سے وقت میں اللہ رب العزت کی ذات کو راضی کرنا ہے، اللہ رب العزت کی ذات سے تعلق کو قائم کرنا ہے، اللہ رب العزت کی ذات سے تعلق کو بنانا ہے۔ تو اللہ رب العزت کی ذات سے تعلق کو میں اور آپ دیکھ لیں کہ کتنا ہمارا تعلق بن گیا اور کتنا نہیں بنا۔ ورنہ تھوڑا سا وقت ہے، اچانک آواز آ جائے گی کہ بھئی فلاں بن فلاں کا آج جو جنازہ ہے، کہ بھئی آج جو ہے فلاں بن فلاں کا عصر کے بعد جنازہ ہے، آواز آ جائے گی، ہم میں سے ہر ایک کی آواز آ جائے گی۔ تو خدا را اللہ رب العزت نے جو ہمیں وقت دیا ہے اس موقع کو غنیمت جان لیں کہ تھوڑا سا وقت ہے، یہ بہت بڑا قیمتی سرمایہ ہے، بہت بڑی غنیمت ہے، اس میں اللہ رب العزت کو راضی کر لیں اور اب چاہی زندگی گزار لیں۔ اور جن جن لوگوں سے ہم نے اپنے تعلقات خراب کیے ہیں ان سے تعلقات کو بحال کر لیں، اپنے عزیزوں سے، اپنے رشتہ داروں سے، اپنے قریبی احباب سے، اپنے دوستوں سے جن سے ہم نے قطع تعلق کر رکھا ہے ان سے تعلق کو بحال کر لیں، ان سے جا کر معافی تلافی کر لیں اور اپنے تعلقات کو بحال کر لیں، اور ایسا سمجھ لیں کہ آج ہمیں دنیا سے جانا ہے، آج دنیا سے جانا ہے، آج اس کی تیاری کرنی ہے۔ تو جب آج دنیا سے جانا ہے تو انسان تیاری کے اندر لگ جاتا ہے کہ بھئی فلاں کام میرا باقی ہے، فلاں سے معافی تلافی کرنی ہے، فلاں فرائض کے اعتبار سے کمی ہے، فلاں واجبات کے اعتبار سے کمی ہے، اپنی پوری کمی کو پورا کرنے میں لگ جائیں کہ ہماری کمیاں پوری ہو جائیں۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت جو ہماری کمی کوتاہیوں کو معاف فرمائے، اور جتنا ہمارا وقت باقی ہے وہ اللہ رب العزت کی چاہت کے مطابق مولا کریم گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔